دو تسلیاں کر لیں، ایک یہ کہ میرا اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے، دوسری تسلی یہ کہ کسی کے کہنے یا کسی کی ایما پر یا کسی کو مائنس کرنے کے لیے یہ نہیں ہو رہا۔ ایک اصول کی بات ہے، ہم ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کرنے کی جانب جائیں کہ جس میں میجرلی پاکستان کے نوجوان ہوں، وہ ایک خالصتاً ڈیموکریٹک میرٹ بیسڈ سسٹم ہو جس کے اندر الیکشن کے ذریعے اس کے ہر سطح کے امیدواروں کو الیکٹ کیا جائے، تو ہی ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس نوجوان الیکٹ ہوتا ہوا ایکول اس کے پاس اپارچونیٹی ہوگی کہ وہ پارٹی کا چیئرمین بھی بن سکے اور ملک کا وزیر اعظم بن سکے۔ تو مجھ سے آپ جیسا مرضی حلف لے لیجئے، میں ساری زندگی نہ اس پارٹی کا، نہ کسی اور پارٹی کا، نہ کوئی حکومت کا، نہ کوئی سرکار کا، نہ عہدہ آپ کوئی اپنے پاس رکھوں گا، نہ مانگوں گا۔ تاریخ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پہلی بار ہے کوئی شخص کیمرے کے سامنے اسٹیج پر آ کے یا کرسی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم بنیے، آپ تبدیل کریں گے۔ میرا ایجاد کردہ کوئی نظریہ نہیں ہے، میں کوئی دریافت کر کے نہیں لایا ہوں، کوئی نئی بات، میں تو کہہ رہا ہوں ساری دنیا میں جیسے ہو رہا ہے ویسے یہاں پر کیجئے۔ آپ نے نوجوان تو اکٹھے کر لیے، کر لیں گے، لیکن بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ان کے حوالے کر کے میں سب کو دوش ہو جاؤں گا، تو یہ تو ایک نئی لڑائی اور ایک نیا جتھا۔ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کرنے کی جانب جائیں کہ جس میں میجرلی پاکستان کے نوجوان ہوں، نوجوانوں کا وہ پلیٹ فارم ہو، اس کا اقرار الحسن سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ ایک خالصتاً ڈیموکریٹک میرٹ بیسڈ سسٹم ہو جس کے اندر الیکشن کے ذریعے اس کے ہر سطح کے امیدواروں کو الیکٹ کیا جائے ایک خاص ٹینیور کے لیے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ آیا وہ 30 سال وہی بیٹھا رہا جس کو الیکٹ کر لیا ہے، اس نے جانا ہے ایک مدت کے بعد اور نئے لوگ نے نئی قیادتیں اس کے بعد الیکٹ ہو کر آنا ہے، اور یہ میک شور کرنے کے لیے کہ یہ ایک اور شخصیت والی پارٹی نہ بن جائے، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی۔ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے آپ کعبۃ اللہ لے جا کے میرے سر پہ قرآن رکھ لیجئے، مجھ سے ایفیڈیوٹ سائن کروا لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں قسمیں کھاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار میں اپنے عہدے کے لیے نہیں کھا رہا ہوں نا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یار یہ واحد رفتہ، یہ نہ ہوا تو پھر اندھیرے ہی اندھیرے آگے۔ تو مجھ سے آپ جیسا مرضی حلف لے لیجئے، میں ساری زندگی نہ اس پارٹی کا، نہ کسی اور پارٹی کا، نہ کوئی حکومت کا، نہ کوئی سرکار کا، نہ عہدہ آپ کوئی اپنے پاس رکھوں گا، نہ مانگوں گا، نہ عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ کسی کے مجبور کرنے یا کہنے پر اصرار کرنے پر قبول کروں گا، نہ کوئی اختیار رکھوں گا فیصلے کا اپنے پاس، نہ فنڈ سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی تعلق رکھوں گا۔ جس طرح آپ کی یا قوم کی تسلی ہوتی ہے وہ تسلی میں کروانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ پاکستان میں کسی ایک آدمی کو یہ قربانی دینی پڑے گی کہ میں عہدہ نہیں لوں گا، کیونکہ اگر میں نے عہدہ لے لیا تو پھر میں 30-40 سال کسی اور کو اوپر نہیں آنے دوں گا۔ انسان کی فطرت ہے، پھر نہیں وہ چاہے گا کہ پارٹی کے اندر کوئی ڈیموکریسی ہو، پھر نہیں چاہے گا کہ پارٹی کے اندر کوئی الیکشن ہو اور الیکشن کے ذریعے وہ آئے۔ تو پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں بڑی عاجزی سے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، تاریخ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پہلی بار ہے کوئی شخص کیمرے کے سامنے اسٹیج پر آ کے یا کرسی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم بنیے، آپ تبدیل کریں گے، آپ لیڈر بنیے، آپ بہتر کریں گے، آپ ووٹ کے حقدار ہیں، آپ آگے آئیں گے تو پاکستان کو ٹھیک کریں گے۔ یہ میں بہت عاجزی سے آپ سے، کوئی اور نہیں یہ بات کرتا ہے، تو کسی سے اور سے کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا اس بات کا۔ یہ نظام معرض وجود میں آئے گا الیکشن کا، ڈیموکریسی کا، میرٹ کا، تو ایک مڈل کلاس آدمی، تو ہی ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس نوجوان الیکٹ ہوتا ہوا ایکول اس کے پاس اپارچونیٹی ہوگی کہ وہ پارٹی کا چیئرمین بھی بن سکے اور ملک کا وزیر اعظم بن سکے۔ سر 78 سال میں اس مملکت خداداد میں ہم ایک مڈل کلاس پرائم منسٹر نہیں بنا سکے، تو خدا کا واسطہ ہے جیسے ساری دنیا میں پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتی ہیں، میرا ایجاد کردہ کوئی نظریہ نہیں ہے، میں کوئی دریافت کر کے نہیں لایا ہوں، کوئی نئی بات، میں تو کہہ رہا ہوں ساری دنیا میں جیسے ہو رہا ہے ویسے یہاں پر کیجئے۔ میں اس میں یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں اور کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو اکٹھا کریں، ہم کوئی ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، ہم کوئی ایک اپلیکیشن تیار کرتے ہیں، پورے پاکستان سے نوجوان اس پر رجسٹر کرنا شروع کریں، اس میں کوئی بورڈ بنا لیں گے جس میں حدیقہ کیانی ہوں، شہزاد رائے ہوں، ڈاکٹر شاہزاد اقبال ہوں اور ماہر کچھ اور ایسے لوگ ہوں، وہ جو ان کا نوجوانوں کا ایک ہٹ ہے، اس کو کہیں گے جی یہ الیکشن کا طریقہ کار اچھا ہے، دنیا سے ہم نے اسٹڈی کیا، اس پر الیکشن کروانا شروع کریں اور اپنی لیڈرشپ خود منتخب کرنا شروع کریں، اور جب یہ پروسیس شروع ہو جائے، وہ بورڈ ڈیزالو ہو جائے، نوجوان جانے ان کا کام جانے، ان کی پارٹی جانے، ان کا منشور جانے، اس کا نام کیا رکھنا ہے، جو وہ کرنا ہے اس کے ساتھ وہ کریں۔ دو تسلیاں کر لیں، ایک یہ کہ میرا اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے، دوسری تسلی یہ کہ کسی کے کہنے یا کسی کی ایما پر یا کسی کو مائنس کرنے کے لیے یہ نہیں ہو رہا۔ ایک اصول کی بات ہے، مائنس یوں نہیں ہو رہا کسی کو کرنے پر کہ بھائی ابھی یہ بات ہوگی اس کو ڈیولپ ہونے میں، یعنی کل تھوڑا ہی کہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں ہم آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عمران خان کے ووٹر بھی ہیں، ان کے سپورٹر بھی ہیں، ان کو لیڈر بھی مانتے ہیں، مانتے رہیے، لیکن یہ سوچئے کہ قائد اعظم جب تھے تو ہم نے ساری امیدیں ان سے وابستہ کر لیں، اور جب وہ چلے گئے تو ہم دھڑام سے گرے اور آج تک نہیں سنبھل پائے، اس لیے کہ ہم نے ان کی زندگی میں، ان کی موجودگی میں کوئی سسٹم نہیں بنایا۔
تو اسی لیے اگر آپ عمران خان کو بھی شخصیت مانتے ہیں تو ان کی زندگی میں کوئی سسٹم بنا لیں. انہوں نے ریٹائر بھی ہونا ہے, اللہ ان کو 100 سال کی زندگی دی, لیکن سب نے اس دنیا سے جانا بھی ہے. اس کے بعد اس ملک کے نوجوانوں کے پاس لاہ عمل کیا ہے؟ تو آج سے وہ تیاری شروع کیجئے. جب وہ خلا یا گیپ آپ کو محسوس ہو, اس وقت اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آپ تیار ہوں. ان کا اپنا ایک انفراسٹرکچر ہو, اسٹرکچر بنا ہوا ہو, ان کی باڈیز موجود ہوں, ان کے عہدیدار موجود, وہ ٹیک اوور کریں. خدا اتنی سی بات ہے, پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی, اور آ جائے گی, ظاہر ہے سمجھنا چاہ نہیں رہے ہیں واللہ عالم, لیکن آہستہ آہستہ. اب بات یہ ہے, مجھے یہیں پہ کسی جرنلسٹ دوست نے پوچھا, میں نے ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے کہا جی ابھی پتہ لگ جاتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کہ آپ کا بیانیہ کتنا مضبوط ہے, اعلان کریں مینار پاکستان پہ جلسے کا, دیکھتے ہیں کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کہا کتنی ناانصافی ہے. عمران خان صاحب نے 18 سال بعد پہلا جلسہ کیا مینار پاکستان پہ, مجھے آپ کہہ رہے ہیں 18 دن بعد جلسہ کر کے دیکھیں. تو اگر اس بات پر جج کرنا ہے تو بھائی دنیا میں جتنے پیغام, جتنے میسیجز, جتنے لوگ آئے جنہوں نے اپنی بات کی, آغاز کیا, الٹیمیٹلی ان کو شروع میں الزامات بھی سہنے پڑے. اب وہ کہتے ہیں یار کیا ضرورت تھی, فریام میں اتنی عزت تھی, لوگ آنکھوں میں آنسو لے کے دعائیں دیتے تھے, گلے آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ آپ ہی کی مثال دے دیتا ہوں میں. عمران خان صاحب ورلڈ کپ جیتا, اس ملک کی تاریخ کا سب سے خوشگوار ہے. شوکت خانم بہترین شاندار رہتی, دنیا تک قائم رہے گا, ان کو صدقہ جاریہ ملتا رہے گا. سارا کچھ کرنے کے بعد زیرو سے نہیں شروع کیا عمران خان نے, مائنس سے شروع کیا. کہ انہوں نے بھی جب شروع کیا تو آپ کہتے ہیں کہ اتنا عزت تھی, بھائی ان کی کتنی عزت تھی, ورلڈ کپ جیتا ہوا پاکستان کا سب سے بڑا سپر سٹار, جب شروع کیا تو زیرو بھی نہیں تھا, مائنس. تو ہم تو مجھے لگتا ہے پھر بھی +4 پہ کہیں نہ +5 پہ کھڑے ہوئے. تو ساری باتیں حوصلہ افزا ہیں میرے لیے. ہر تنقید, ہر بات مجھے لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم زیادہ اور پرعزم ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اور اگر میں کوئی قسم اٹھا رہا ہوں, اگر میں بار بار بات کر رہا ہوں, یا تو میں اپنے عہدے کے لیے کر رہا ہوں. اور آخری بات پھر سوال لیتے ہیں کہ مجھے غلط ثابت کر کے آپ حاصل کیا کریں گے. یعنی یا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ووٹ دیں, میں وزیر اعظم بنوں گا, تو پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. یا تو میں کہوں کہ جناب مجھے آپ وزیر اعظم منتخب کریں, پھر آپ فیصلہ کریں کہ یار ٹاؤٹ ہے یا نہیں ہے. تو آپ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. آپ اس آئیڈیا پر بات کریں کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ اچھی ہے یا بری ہے. یعنی کہ کوئی آپ سے یہ کہے بھی کہ یار وہ آپ کہیں جی اقرار سے بات ہوئی تھی, وہ کہ یار اقرار کو چھوڑیں یار, بالکل چھوڑیں یار. یا تو وہ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہو تو آپ اور میں ڈسکس کریں کہ وہ اچھا یا برا ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے ہیں, آپ لیڈ کریں, آ جائیں, بسم اللہ کرتے ہیں. بھائی اتنی سی بات ہے, اور یہ سمجھ میں ابھی تو نہیں آ رہی لیکن آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. جی معافی بھائی, ون بائی ون ہم کر لیں. اقرار صاحب یہ دیکھیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کیوں قسم اٹھانا پڑ رہی ہے کہ میں اتنی بڑی قسمیں اٹھاتا ہوں کہ میں عہدہ نہیں لوں گا. مناسب نہیں ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, آپ یہ بات کر سکتے ہیں. آپ کو کیوں یہ جو ہے نا وہ گارنٹیاں دینی پڑ رہی ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نہ تو اس پارٹی کا کوئی عہدہ لیں گے, نہ آپ سیاست کے یا ریاست کے کسی عہدے کے متمنی ہیں اور نہ جانا چاہ رہے ہیں, آلریڈی آپ گارنٹیاں دے رہے ہیں. تو آپ تو ایک ایسا انقلاب نہیں پھر لانا چاہ رہے کہ جو بنگلہ دیش میں آیا اور بعد میں لیڈرشپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس کو وزیر اعظم بنانا ہے, اس کے لیے ان کے پاس کوئی اس کیلیبر کا بندہ ہی نہیں تھا. آپ نے نوجوان تو اکٹھے کر لیں گے, لیکن بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ان کے حوالے کر کے میں سب کو دوش ہو جاؤں گا. تو یہ تو ایک نئی لڑائی اور ایک نیا جتھا اور ایک نیا, آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا جو ہے نا وہ تیار کر جائیں گے کہ جس کے لیے نہ کوئی تربیت نہ چیز, نہ اس کو لیڈ کرنے کے لیے جزاک اللہ. اچھا پہلا بہت شاندار سوال ہے, قسمیں کیوں اٹھانی پڑ رہی ہیں بھائی. اگر قسم میں کھا رہا ہوں اس بات پر کہ مجھے ووٹ دیجئے, مجھے وزیر اعظم بنائیے, میں قسم کھاتا ہوں میں یہ کروں گا, یا تو پھر تو آپ کہیے کہ میں اپنے مفاد یا اپنے فائدے کے لیے قسم اٹھا رہا ہوں, اس پر اعتراض کیجئے. اگر میں قسم اس جذبے کے تحت کھا رہا ہوں کہ لوگ اور نوجوان یقین کر لیں اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں کہ واقعی اس کا کوئی مفاد نہیں ہوگا یا یہ نہیں قابض ہو جائے گا آنے والے دنوں میں, اس کے اعتماد کے لیے اگر مجھے یقین دلانا پڑ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی کسی فائدے کے لیے, اپنے عہدے کے لیے کہوں تو آپ ضرور کہیے. دوسری بات آپ نے جو کہا نا لیڈرشپ ڈھونڈتے پھریں گے, نہیں, ہمیں بدقسمتی سے پاکستان میں, چونکہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ لیڈر آپ کا آرگینک یونین کاؤنسل سے, یونیورسٹی کالج سے نکلنا شروع ہوگا. پہلا الیکشن وہ لڑے گا یونین کاؤنسل میں. اچھا اس سے پہلے ہم ایک میرٹ بیسڈ نظام متعارف کروانے کا سوچتے ہیں. میرے نزدیک ایک تجویز ہے کہ آپ 100 نمبر کا ایک پرفارما رکھ دیجئے. جو آدمی یونین کاؤنسل میں پارٹی کے پریزیڈنٹ کا پہلا الیکشن لڑے گا, 20 نمبر اس کی تعلیم کے, 20 نمبر اس کی شخصیت کے, 20 نمبر اس کے سوشل ورک کے, 20 نمبر اس کے سوشل سرکل کے, 20 نمبر اس کے بیسک جو سوشل جو ورک شاپس ہیں ان کے اٹینڈ کرنے کے, ان میں سے جو 70 یا 75 نمبر لے وہ پہلا الیکشن لڑ سکتا ہو. جو یونین کاؤنسل کے پریزیڈنٹس ہوں گے ان میں سے تحصیل کا پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ سکتا ہو. جو تحصیل کے پریزیڈنٹس ہوں گے ان میں سے کوئی
ڈسٹرکٹ کا اور پھر ڈویژن کا اور پھر صوبے کا, اور جو صوبے کے 4 اور میں کے پی, اگر آپ نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ایڈ کرنا ہے تو فابہا, ورنہ ان 4 میں سے کوئی ایک پارٹی کا چیئرمین منتخب ہو جائے. یہ بتدریج عمل ہوگا اور وہی اوپر تک آئے گا, یونین کاؤنسل سے اوپر تک, جس میں کچھ کرزما ہوگا, جس میں کوئی بات ہوگی, جس نے ایک بیسک پیرامیٹر بھی طے کیا ہوا ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک تھنک ٹینک بنا دیجیے, اس میں شامل کریں, ماہر دنیا بھر میں ہوتا ہے, اور ایک آدمی تھوڑا ہی فیصلے کر رہا ہوتا ہے. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.